اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی علی بن موسیٰ الرضا المرتضی الامام التقی النقی وحجتک علی من فوق الارض ومن تحت الثری الصدیق الشہید صلاۃ کثیرۃ تامۃ زاکیۃ متواترۃ متواصلہ کافضل ما صلیت علی احد من اولیائک۔ تمام تعریفیں اس خدائے برتر و بالا کے لیے جس نے خاک سے انسان کا وجود بنا کر اسے علم جیسی ہستی سے نوازا۔ تمام تعریفیں اس خدائے عظیم کے لیے کہ جس نے عدم کو چادر ہستی اڑا کر اسے وجود کی نعمت سے مالا مال کیا۔ تمام تعریفیں اس خدائے رحیم کے لیے کہ جس نے باران رحمت کے ذریعے زمین والوں کو اپنی رحمت سے خوش و خرم کیا۔ تمام تعریفیں حمد و ثنا و ستائش اس خدائے ازلی اور ابدی کے لیے کہ جس نے اس تاریک عالم کو نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منور کیا اور انبیاء اور ائمہ جیسی عظیم ہستیوں کو ہمارے درمیان بھیج کر ہم پر احسان کیا۔ درود و سلام ہو جان کائنات، روح کائنات، عقل اول، علم اول، خلق اول، خلق اول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر کہ جن کی آمد سے 1000 سال سے روشن آتش کدہ فارس خاموش ہو گیا، ساوا کی جھیل بیٹھ گئی، 14 کنگور زمین پر آ کر گر گئے، ایوان کسرا میں شگاف پڑ گیا اور تمام بت منہ کے بل زمین پر گر گئے اور شاہان دنیا کے تخت و تاج سر نگوں ہو گئے۔ درود و سلام ہو سلطان عالم، سردار آدم، محبوب خاتم، نور الہی، شان ولایت، مہر امامت، بحر سخاوت، امام المتقین، امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب کی ذات پر کہ جن کی راتیں عبادتوں میں گزرتی اور دن روزوں میں گزرتے، کہ جن کے دور حکومت میں کوئی یتیم بھوکا نہ سویا، کہ جن کو پروردگار عالم نے فاطمۃ الزہرا جیسی شریک حیات عطا کر کر آپ کے رتبے کو اور اعلیٰ بنا دیا۔ درود و سلام ہو شہزادی کونین، مادر حسنین، سیدۃ النساء العالمین، صدیقہ، معصومہ، شہیدہ، زاہدہ، بطول یعنی بضعۃ الرسول حضرت فاطمہ زہرا کی ذات پر کہ جن کے سبب پروردگار عالم نے نور نبوت اور نور امامت کو خلق فرمایا۔ درود و سلام ہو آپ کی پاک اولاد پر، درود و سلام ہو حضرت امام رضا علیہ السلام کی ذات پر۔ حضرت امام رضا علیہ السلام کی جانب سے ہفتہ وار پروگرام شمس و شموس لے کر ایک بار پھر آپ کے خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اور یہ پروگرام آج 2 اہمیتوں کا حامل ہے۔ آج کے پروگرام میں جس موضوع پر گفتگو ہوگی وہ زندگی کے ہر اصول اور ہر زاویے سے آپ دیکھیں گے کہ انسان کے لیے بے حد ضروری اور بے حد اہم موضوع ہے۔ حضرت امام رضا علیہ السلام کے حرم کی جانب سے ہفتہ وار پروگرام شمس و شموس میں آج کے خصوصی مہمان ہمارے ساتھ ہیں مولانا اسد رضا رضوی صاحب۔ قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت استقبال کرتے ہیں آپ کا اس پروگرام میں۔ اور قبلہ آج کا جو اہم موضوع ہے وہ ہے ہمارا دوستی اور رفاقت۔ اور جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے اور پیدا ہونے کے بعد وہ اپنے بچگی کو دور چھوڑتا جاتا ہے اور جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتا ہے، تو ہم نے معاشرے میں دیکھا ہے کہ ہر کوئی نہ کوئی رشتہ ایسا ہوتا ہے کہ جس میں کسی نہ کسی نسبت سے رشتہ داری ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر چاچا زاد بھائی ہے، ماموں زاد بھائی ہے، خالہ زاد بھائی ہے، لیکن صرف اور صرف ایک واحد رشتہ جو انسان خود بذات ہی بناتا ہے وہ ہے رفاقت اور دوستی کا۔ کیا اسلام میں دوستی کے موضوع پر کچھ احادیث یا آیات موجود ہیں جس پر ائمہ نے دوستی اور رفاقت کی ضرورت کو بیان کیا ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں سلام عرض کرنا چاہوں گا اپنے تمام ناظرین کی خدمت میں، اور شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے اس مختصر سی لیکن نورانی محفل میں مجھے مدعو کیا، مجھے دعوت دی، شکر گزار اور یہ شرف مجھے بخشا کہ میں امام رضا کی بارگاہ میں حاضر ہو سکوں اور امام کی خدمت میں عرض ادب اور سلام پیش کر سکوں۔ آپ کا نہایت عمدہ ہی سوال ہے۔ دیکھیں، دوستی ایک ایسا رشتہ ہے کہ جو انسان خود انتخاب کرتا ہے، بالکل، کیونکہ رشتہ داری ایسی ہے جو قہری ہوتی ہے، اجباری ہوتی ہے، اس کا انسان کا اپنا کوئی دخل نہیں ہوتا دوستی میں۔ لیکن جو اور رشتے ہیں، وہ جتنے بھی رشتے ہوتے ہیں
وہ قہری ہوتے ہیں، وہ اجباری ہوتے ہیں، لیکن دوستی ایک ایسا رشتہ ہے کہ جس میں انسان کا اپنا دخل ہوتا ہے، اس کا اپنا انتخاب ہوتا ہے، وہ نہ ماں باپ سے وراثت میں ملتا ہے، نہ خاندان سے وراثت میں ملتا ہے۔ دوستی ایک ایسا رشتہ ہے جو انسان خود اپناتا ہے۔ اور آپ نے کہا کہ مثلاً دین اسلام مبین میں، اور آپ نے کہا کہ دین مبین اسلام میں اس دوستی کی کیا اہمیت ہے، یا دین اسلام نے اس کو کتنی اہمیت دی ہے، تو یقیناً جہاں قرآن کریم نے یا ائمہ اہل بیت نے تمام دیگر زندگی کے شعبوں پہ روشنی ڈالی ہے، وہیں انہی میں سے ایک مہم جو شعبہ ہے وہ دوستی کا ہے۔ اس لیے کہ ہر انسان کو ایک ہمدم، ایک مونس، ایک یار، ایک مددگار کی ہمیشہ ضرورت رہتی ہے۔ اور ایسا تو ہے نہیں کہ روحانیت والی زندگی ہو، اس لیے کہ انسان کو، اسلام کو روحانیت کی زندگی پسند ہی نہیں ہے۔ تو یہ ایک غریزہ انسانی ہے اور فطرت انسانی ہے، وہ یہ چاہتا ہے، اور خصوصاً یہ فطرت زیادہ بیدار ہو جاتی ہے اور یہ غریزہ زیادہ بیدار ہوتا ہے نوجوانی اور جوانی کے ایام میں۔ بالکل۔ اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ دین اسلام نے دوست اور دوستی پر اتنی تاکید کری ہے کہ روایات جو ہیں گنی نہیں جا سکتی اس اعتبار سے، اور اتنی مقدار میں اس حوالے سے روایات جو ہیں وارد ہوئی ہیں۔ آپ دیکھیں امام علی علیہ السلام اس بارے میں فرماتے ہیں، مولانا فرماتے ہیں علیکم بالاخوان، تم پر واجب ہے، ضروری ہے، لازم ہے کہ آپ دوستوں کو اپناؤ اور دوستوں کا انتخاب کرو۔ اس کی وجہ مولانا نے بتائی، مولا فرماتے ہیں فَإِنَّهُمْ عِدَّةٌ لِلدُّنْيَا وَعِدَّةٌ لِلْآخِرَةِ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہ دوست جو ہوتے ہیں وہ ہر انسان کا ذخیرہ ہیں، مخزن ہیں، خزینہ ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ مولا فرماتے ہیں الا تسمع الی قول اہل النار، کیا تم نے جہنمیوں کا قول نہیں سنا، جہنمیوں کی بات نہیں سنی؟ جب ان کو قیامت میں جہنم میں ڈال دیا جائے گا تو وہ کہیں گے فما لنا من شافعین، کہ ہمارا کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہے، ولا صدیق حمیم، اور نہ کوئی ہمارا دوست ہے جو ہماری یہاں پر پرواہ کر سکے، ہمارا خیال رکھ سکے، ہمیں اس نار سے، اس جہنم سے ہمیں باہر لایا جا سکے۔ تو اور اسی آیت کی ذیل میں، یہ سورہ شعراء کی آیت نمبر 100 اور 101 آیت ہیں، یہ دو آیت مسلسل ہیں پہلے میں۔ اسی آیت کی ذیل میں امام صادق فرماتے ہیں کہ دوستی کی اہمیت کا یہاں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ قیامت کے دن جہنمی جب یاد کرے گا تو اپنے قبیلے کو یاد نہیں کرے گا، اپنے بھائی کو یاد نہیں کرے گا، اپنے ماں باپ کو یاد نہیں کرے گا، وہ وہاں پر یہ پکارے گا ولا صدیق حمیم، کوئی میرا دوست نہیں ہے، کاش میں نے کوئی اپنا دنیا میں اچھا دوست بنا لیا ہوتا جو میری یہاں مدد کرتا اور مجھے اس عذاب سے نجات دلوا سکتا۔ سبحان اللہ۔ قبلہ، آیات اور روایات کی ذیل میں آپ نے ضرورت انتخاب دوست کو تو بیان کر دیا، لیکن جب انسان اپنے دوست کو انتخاب کر رہا ہو، یعنی وہ پوزیشن جب آپ یونیورسٹیز ہیں، اسکول ہیں، یا پھر اپنا معاشرہ ہے، اپنی زندگی ہے، وہاں پر کوئی نہ کوئی چاہتا ہے کہ ایک دوست ہو میرا، ایک ہمدم ہو جس سے اس کا مزاج ملتا ہو، یا پھر جس سے وہ گفتگو کرنا چاہتا ہو، اپنے راز بیان کرنا چاہتا ہو۔ تو دین اسلام میں کیا ایسے اصول و قوانین بیان کیے گئے ہیں کہ جن اصولوں کی بنیاد پر ہم انتخاب میں دوست کر سکیں، دوست کا انتخاب کر سکیں؟ اور کیونکہ اسلام نے ہر موضوع پر گفتگو کی ہے، خصوصاً اس موضوع پر، کیونکہ ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ اگر شریعت ہے تو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ صرف اسلام اس پہ بولا ہے، لیکن اصل زندگی، سماجی زندگی کے اوپر اسلام نے بہت زیادہ گفتگو کی ہے۔ تو کچھ اصول اور قوانین ایسے ہیں کہ جس میں اسلام نے تاکید کی ہو کہ وقت جب آپ دوست کا انتخاب کر رہے ہیں تو اس اصول اور ان قوانین کی بنیاد پر آپ دوست کا انتخاب کریں۔ جی بے شک، دیکھیں یہ ہماری سعادت ہے اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم نے ایسے مکتب کو چنا ہے کہ جس میں زندگی کا کوئی موضوع نہیں ہے کہ من المہد الی اللحد، گہوارے سے لے کر قبر تک انسان کی زندگی کا کوئی ایسا موضوع نہیں ہے کہ جس کو اسلام نے بیان نہ کیا ہو، اس کے اصول نہ بتائے ہوں، اس کے قوانین نہ بتائے ہوں، اس کے ضوابط نہ بتائے ہوں۔ تو اسلام نے جہاں ہر موضوع پر روشنی ڈالی ہے، وہیں یہ رفاقت اور دوستی کا جو موضوع ہے، جو ہمارے سماج سے اور ہر فرد سے ریلیٹڈ یہ موضوع ہے، اس میں اسلام نے روشنی ڈالی ہے اور بخوبی اور بطریق احسن روشنی ڈالی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کے اپنی زندگی کو 3 حصوں میں بانٹ دے۔ ہر انسان کے پاس 24 گھنٹے ہوتے ہیں۔ امام صادق فرماتے ہیں کہ اپنے زندگی کے 24 گھنٹوں کو آپ 3 حصوں میں بانٹیے۔ پہلا حصہ آپ معین کر دیجئے، کس کے لیے؟ اللہ سے مناجات کے لیے، اللہ سے عبادت کے لیے، آپ کی جو واجب مستحب جو بھی عبادات ہیں، ایک حصے میں آپ اپنی عبادات انجام دیجیے۔ دوسرا حصہ آپ مخصوص کر دیجئے، وقف کر دیجئے کسب معاش کے لیے، آپ کمائیے اپنی بیوی بچوں کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے۔
جی ضروریات زندگی. ضروریات زندگی. اور تیسرا حصہ جو ہے وہ مولانا نے فرمایا کہ معاشرت الاخوان. تیسرا حصہ آپ اپنا وقف کر دیجئے اپنے دوستوں سے ملنے جلنے سے, ملاقات کرنے کے لیے ان کے گھر جائیے, ان کو اپنے گھر بلائیے. یعنی اتنی اہمیت رکھتا ہے. اتنی اہمیت ہے. جب اتنی اہمیت ہے کہ ہماری زندگی کا 1/3 حصہ دوستوں کے لیے وقف ہے, تو یقیناً اسلام اس کے قانون بتائے گا. اس لیے کہ آپ انسان کے پاس جو بھی اصل سرمایہ ہے وہ اس کی زندگی ہے, وہ اس کی عمر ہے, وہ اپنی زندگی اپنے دوستوں پر صرف کر رہا ہے. قرآن کہتا ہے ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. تو اصل جو سرمایہ ہے انسان کا وہ کیا ہے؟ اس کی زندگی ہے. اگر اس کو صحیح جگہ پر نہیں لگایا تو گھاٹے میں ہے. تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہم کیسے دوست پر یا کس انسان پر اپنی زندگی صرف کر رہے ہیں. تو جہاں پر اصول اور قواعد بتائے گئے ہیں کہ ہمارا دوست کیسا ہونا چاہیے اور ہم کس سے دوستی اختیار کریں, تو وہاں پہلا جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ جس کو آپ دوست بنانا چاہتے ہیں وہ آپ کا دوست صحیح العقیدہ ہو. عقیدہ اس کا صحیح ہے, اس کا عقیدہ صحیح ہونا چاہیے. اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو فاسد عقیدے ہیں ان سے ہم میل ملاقات نہ کریں, ان سے سلام دعا نہ ہو یا ان کی مدد نہ کریں. وہ اپنی جگہ پر ہے. اسلام دیتا ہے کہ نیکی سب کے ساتھ کرو. ہو سکتا ہے کافر بھی ہو سکتا ہے کافر بھی ہو, ہم ان سے سلام دعا کریں گے, ان سے میل ملاقات رکھیں گے, ان کی اگر ضرورت پڑے گی ان کی مدد کریں گے. لیکن جس کو دوست کہیں اس کو وہ دوست نہیں کہہ سکتے. ہم سے عقیدہ صحیح ہونا چاہیے. اور اس حوالے سے قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ لقد نزل اللہ علیکم فی الکتاب, کہ اللہ نے یہ حکم قرآن مجید میں نازل کر دیا ہے کہ اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بہا و یستہزئ بہا, کہ جب تم یہ دیکھو کہ آیات الہی کا مذاق بنایا جا رہا ہے یا ان کا انکار کیا جا رہا ہے, فلا تقعدوا معہم, تو ایسے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو جو آیات الہی کا مذاق بناتے ہیں یا جو آیات الہی کو نہیں مانتے, اس کا انکار کرتے ہیں. تو جہاں اٹھنا بیٹھنا حرام قرار دیا گیا ہے, تعلق رکھ سکتے ہیں ان سے, تو پھر ایسی صورت میں نہیں. قرآن کہتا ہے کہ ان سے آپ جب تک وہ اس چیز میں ہیں, جب تک وہ آیات الہی کا مذاق بنا رہے ہیں, ان کا انکار کر رہے ہیں, فلا تقعدوا معہم, تو ان کے ساتھ مت بیٹھو. اٹھنا بیٹھنا نہیں کرنا, ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں کرنا. کب تک؟ حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ, یہاں تک کہ وہ دوسری بات کرنے لگیں. اچھا, تو تب تک آپ ان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے. تو جو انسان ہمیشہ ایسا ہے کہ ہمیشہ آیات الہی کا دین کا اور عقیدے کا مذاق بناتا ہے, تو ایسے لوگوں سے پھر دوستی نہیں کرنی ہے. قرآن کہتا ہے اگر آپ نے ایسے لوگوں سے دوستی کی, انکم اذن مثلہم, تو پھر تم بھی ویسے ہی ہو, تم بھی ویسے ہی بن جاؤ گے. کیونکہ دھیرے دھیرے انسان کے عادات اور اطوار دوست میں منتقل ہوتے ہیں. تو جہاں قیامت کے دن تم جاؤ گے, جہاں قیامت کے دن تمہارے دوست جائیں گے, وہیں تم بھی جاؤ گے. یہ پہلا اصول ہے کہ اس کا عقیدہ صحیح ہونا چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ جس کو آپ دوست بنا رہے ہیں, دیکھیں بہت سارے اسلام نے اصول بتائے, میں جو مہم ہے ان کی طرف میں آپ کو تذکر دلانا چاہتا ہوں اور ناظرین کی طرف میں تذکر دلانا چاہتا ہوں کہ پہلا تو صحیح العقیدہ ہونا چاہیے. دوسرا اصول یہ ہے کہ اس کی فکر جو ہو وہ فکر صحیح ہو. ایک مرتبہ ایسا ہے انسان کا عقیدہ صحیح ہے لیکن چھوٹی فکر کا مالک ہوتا ہے انسان, اوچھے کام کرتا ہے, اوچھی باتیں کرتا ہے. وہ حرام نہیں ہے اس کے لیے, ہو سکتا ہے شریعت نے اس کو اجازت دے رکھی ہو, لیکن ایسے کام انجام دے جس کو لوگ پسند کریں. جس طریقے سے خود کنجوس سے دوستی کو منع کیا گیا ہے, جیسے کنجوس سے دوستی کو منع کیا گیا ہے, وہ کنجوسیت نہ آ جائے, وہ آپ ویسے نہ بن جائیں, اس لیے اثر انداز ہوتا ہے. مولا نے فرمایا اپنے صحابی سے جن کا نام حارث ہے, بڑا مشہور اور معروف اور بہت ہی نیک و متقی صحابی مولا کے حارث حمدانی, مولا فرماتے ہیں یا حارث احذر الصحابۃ من یفیل راہ وینکر عملہ, اے حارث ایسے دوست کی دوستی سے پرہیز کرو کہ جس کی فکر چھوٹی ہے, کہ جس کے جو رائے دیتا ہے وہ نہ اس پہ کوئی دلیل ہے نہ استدلال ہے, بس ایسے کچھ نہ کچھ بولتا رہتا ہے. کہہ رہا یہ آدمی خود بھی ذلیل ہوگا اور آپ کو بھی کہیں نہ کہیں ذلیل کرائے گا. اور وہ آدمی جس کا عمل منکر ہے, لوگ پسند نہیں کرتے ایسے آدمیوں کو, بیہودہ حرکتیں کرتا ہے, ایسے سے بھی دوستی نہیں کرنی. دوسرا میں بہت جلدی ختم کرنا چاہتا ہوں. اور تیسری بات یہ ہے کہ ایسے سے دوستی کریں. مولا فرماتے ہیں کہ جس سے آپ دوستی کر رہے ہیں وہ دوست آپ کا عاقل ہونا چاہیے, احمق نہ ہو. امام سجاد نے امام باقر سے یہ وصیت کی تھی کہ یا بنیا ایاک و مصاحبۃ الاحمق, خبردار احمق سے دوستی نہ کرنا. اس لیے اس کی وجہ بتائی مولانا نے, اس کی وجہ یہ ہے کہ فَإِنَّهُ يُرِيدُ يَنْفَعَكَ فَيَضُرَّكَ, وہ یہ چاہے گا کہ میں فائدہ پہنچا دوں اپنے دوست کو, وہ لیکن نتیجتاً وہ نقصان پہنچائے گا, اس لیے کہ احمق ہے. یہ ہمارے اردو میں بھی ایک بڑا مشہور مقولہ ہے کہ نادان دوست سے دانا دشمن بہتر ہوتا ہے. بالکل. تو یہ اصول ہیں دوستی کے. اور پھر ایسے لوگوں سے بھی دوستی نہیں کرنی چاہیے جو بدنام ہیں,
بدنام آدمی سے دوستی نہیں کرنا چاہیے. اردو میں مقولہ ہے کہ بد کی صحبت میں مت بیٹھو, بد کا ہے انجام برا, بد نہ بنے تو بد کہلائے, بد اچھا بدنام برا. پیغمبر نے فرمایا اول الناس بالتہمۃ من جالس اہل التہمہ, یعنی اگر کسی شخص کوئی شخص ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھ بیٹھ کر رہا ہے کہ جو بدنام ہے, تو کہہ رہے ہیں اگر وہ بدنام ہونے لگے تو اس کا حق ہے کہ وہ بدنام ہو جائے, اس لیے کہ وہ ایسی جگہ پر بیٹھ رہا ہے کہ جہاں تہمت کا محل ہے. تو ان لوگوں سے یہ, اور روایات میں بہت سارے اور تاکید کی گئی ہیں کہ ان لوگوں سے دوستی نہیں کرنی چاہیے. میں نے صرف جو خاص ہیں اور اہم ہیں روایات کی روشنی میں یعنی بتایا اگر ہم کلن ملاک بنائیں اگر اس کو, جی تو ایک انسان وہ ہے کیونکہ جو دوستی کی عمر ہوتی ہے, خیر دوستی کی کوئی عمر تو نہیں ہوتی, لیکن جو اکثر دوست بنتے ہیں ہمارے یا پھر اسکول میں یا معاشرے میں یا پھر یونیورسٹی میں دوست بنتے ہیں, تو اس کے لیے یہ تقریباً 7 سال سے اوپر کی عمر سے آپ چلے جائیں گے تو انتخاب دوست کا وہ شروع ہو جاتا ہے, سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. اور 12 سے لے کر 16 سال تک کی عمر میں جو نوجوانی کا عالم ہوتا ہے, اور 16 سے 22 سال کی عمر میں جوان انسان ہو جاتا ہے, یا 25 سال کی عمر تک جوان انسان ہو جاتا ہے. تو یہ معیار انسان کو ذہن نشین کر لینے چاہیے کہ وہ بدعقیدہ نہ ہو دوست, اس کے کام برے کاموں میں ملوث نہ ہو, جیسے محرمات کو, نماز ہی نہیں پڑھتا, شراب پیتا ہے, جوا کھیلتا ہے. تو ایسے لوگوں سے کیونکہ تعلق رکھنا خود ایک انسان کی شخصیت پر اثر انداز ہوتا ہے کہ وہ فلاں صاحب کے ساتھ بیٹھے تھے کہ وہ شراب پی رہے تھے, تو آپ تو نہیں پی رہے ہیں لیکن وہ دوسرا انسان اس میں ملوث ہو جائے گا جو بد کی صحبت میں بیٹھے گا. قبلہ آپ نے ضرورت بتا دی دوست کی, اور اس کو اصول و قوانین بتا دیے کہ کیسے دوست کو انتخاب کرنا چاہیے. اچھا, جب ہم نے دوست انتخاب کر لیا, کیا اس کا کوئی حق ہے ہم پر, جس طرح پڑوسی کا حق ہے, ماں کا حق ہے, باپ کا حق ہے, بھائی کا حق ہے, بہن کا حق ہے, کیونکہ یہ رشتہ تو نہیں ہے دوستی, یہ تو خود بنایا ہوا رشتہ ہے. کیا اسلام نے اس کے بارے میں بھی حقوق بیان کیے ہیں کہ دوستوں کے کیا حقوق ہیں؟ جی بے شک, دیکھیں اسلام نے ہر چیز کا حق بیان کیا. مثلا آپ رسالے حقوق اٹھا کر دیکھیں تو مولانا نے وہاں خود اپنے ہمارے اعضاء و جوارح کا حق بتائیں, ہاتھ کا حق کیا ہے, پیر کا حق کیا, تو وہیں دوستوں کا بھی حق ہے. میں چونکہ مولا کے حرم میں حاضری ہے, مولا کے حرم میں ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ کرم ہے مولا کا کہ مولا نے ہمیں اجازت دی ہے اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے کی. میں یہاں پر مولا کا بھی تذکرہ ہو جائے, اس وجہ سے میں مولا کی ایک حدیث آپ کو بتانا چاہتا ہوں. ایک طولانی حدیث ہے, اور آپ روایات میں جو حقوق اخوان ہیں, جو دوستوں کے حقوق ہیں, وہ بہت زیادہ ہیں, لیکن جو اہم ہیں وہ میں مولا کے کلام کی روشنی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. پہلے تو مولا رضا یہ فرماتے ہیں کہ ان حق الاخوان لازم ضروری. پہلے تو مولانا نے فرمایا کہ دوستی کا حق ادا کرنا لازم ہے, ضروری ہے. اس میں سے چند ایک حق جو مولانا نے اہم ہے اس کی طرف اشارہ فرمایا. مولا فرماتے ہیں کہ ناظرین اس پہ توجہ فرمائیں گے کہ اگر کوئی آپ کا دوست ہے تو یقیناً آپ اس کے ان حقوق کو مولا کے فرمان کی روشنی میں ضرور بجا لائیں اور اس کو شکایت کا موقع نہ دیں. پہلا تو مولا فرماتے ہیں کہ ولا تباطئوہم, کہ اگر آپ کا دوست آپ کو فون کرتا ہے, آپ کو میسج کرتا ہے, کسی شخص کے ذریعے بلا بھیجتا ہے, اس کو کوئی ضرورت ہے, تو اس کا جواب دینے میں سستی نہ برتیں. جیسا وہ بلا رہا ہے, اتنی اہمیت ہے دوست کی, جیسے وہ بلا رہا ہے فوراً اس کی آواز پر لبیک کہیں. پہلا مولانا نے فرمایا ولا تباطئوہم, اور دوسرا فرمایا ولا تخالفوہم, اور اپنے دوست کی مخالفت نہ کریں. بہت سے ہوتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کی مخالفت کر دیتے ہیں, اختلاف کرتے ہیں, چھوٹی چھوٹی باتوں پیدا کرتی ہیں. جی, تو کہہ رہے ہیں مخالفت نہیں کرنی چاہیے اپنے دوست کی, اس لیے کہ دھیرے دھیرے اس سے دوستی ٹوٹتی ہے. جب دوستی ٹوٹتی ہے تو پھر مولا فرماتے ہیں کہ عاجز الناس من عجز عن اکتساب الاخوان. مولا علی فرماتے ہیں کہ سب سے عاجز اور بدبخت انسان وہ ہے جو دوست نہ بنا سکے. اور اس کے بعد فرمایا وعاجز منہ من ظفر بہ منہم, اور اس کے بعد فرمایا وعاجز منہ من زیا من ظفر بہ منہم, اور اس سے زیادہ لاچار ناچار بے بس وہ انسان ہے کہ جس نے دوست تو بنایا لیکن پھر اپنا دوست گوا دیا, دوست کو کھو دیا. اور دوست کیسے کھوتا ہے؟ مولانا نے فرمایا کہ ولا تخالفہم, بات بات پر اپنے دوست کی مخالفت نہ کرے. اور تیسری بات یہ ہے ولا تدعوہم, اور ان کو تنہا نہ چھوڑے. اور مولانا نے فرمایا ان کی نصرت کرے, وہ نصرتہم و معانتہم, ان کی نصرت کرے اور ان کی مدد کرے. لیکن اس چیز میں یہاں ایک تصور دینا چاہتا ہوں کہ یہ دھیان رکھنا چاہیے, اگر کوئی دوست ہے آپ مدد کو بلاتا ہے تو ایسا نہیں ہر کام میں اس کی مدد کر دی جائے. اس لیے قرآن کہتا ہے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان, صرف نیک کاموں میں اس کی آپ حمایت کیجیے اپنے دوست کی, لیکن برے کاموں میں حمایت اپنے دوست کی نہ کیجیے. ماشاءاللہ سبحان اللہ قبلہ, بہت ہی اہم نکات کی طرف اشارہ کیا آپ نے. اور خود میری ناظرین سے درخواست ہے کہ اس پلیٹ فارم سے جو مطالب بیان کیے گئے ہیں وہ مطالب یقیناً ہماری نوجوان نسل کے لیے بہت ضروری ہیں,
یعنی اس پروگرام کو اگر والدین دیکھ رہے ہیں تو اس پروگرام کو اپنے بچوں کو ضرور دکھائیں، تاکہ وہ انتخاب دوست، جو یہ عمر ہوتی ہے کچی مٹی کی طرح ہوتی ہے، اس میں جیسے ہی انسان پروان چڑھتا ہے تو وہ اسی رنگ میں ڈھل جاتا ہے جو اس کو رنگ ملتا ہے۔ تو اچھے دوست، متقی، دیندار دوست، اور خصوصاً وہ ان دوستوں کا انتخاب ضرور کرنا چاہیے جو واجبات کو انجام دیتے ہیں اور محرمات الہی سے دور رہتے ہیں۔ تو اسی کے ساتھ اس پروگرام سے ہم خداحافظی چاہتے ہیں، اور قبلہ بہت بہت شکر گزار ہیں آپ کے کہ آپ نے قیمتی وقت دے کر ایک اہم موضوع کی طرف اشارہ کیا۔ قبلہ ہمارے ناظرین کے لیے جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں اور ان کی تمنا یہ رہتی ہے کہ مولا کے دربار میں حاضری دیں اور یہ روحانی ماحول اور معنوی ماحول سے وہ روبرو ہو سکیں، درحالی کہ خصوصاً پروگرام شمس الشموس کے تمام تر اراکین آپ کے لیے ہمیشہ حرم میں دعاگو ہیں اور زیارت نیابتی ضرور پڑھتے ہیں اس پروگرام کے لیے، خصوصاً ناظرین کے لیے اور تمام شیعان حیدر کرار کے لیے۔ قبلہ آخر میں آپ سے التماس ہے کہ ناظرین کے لیے، خصوصاً وہ جو مرحوم ہیں اور مرحومات یا پھر وہ مومنین جو گرفتار ہیں، ان کے لیے دعا کرا دیں۔ میں بھی شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے اس مبارک جلسے میں مجھے حاضری کا شرف بخشا، اور میں آخر میں عرض و ادب اور سلام پیش کرتا ہوں اپنے تمام ناظرین کے لیے، اور اللہ کی بارگاہ میں امام رضا کے وسیلے سے دعا گو ہیں ہم تمام اپنے ناظرین کے لیے، جہاں جہاں بھی لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، کہ پروردگار ناظرین میں سے ہمارے جو جہاں بھی ہے، جس بھی مشکل میں گرفتار ہے، چاہے وہ اقتصادی مشکل ہو، علمی مشکل ہو، عقیدتی مشکل ہو، پریشانی ہو، جو بھی پریشانی ہے، مولا رضا کے صدقے جلد سے جلد تمام پریشانیوں کو دور فرما، الہی آمین۔ اور تمام ناظرین کو جلد سے جلد یہ توفیق عطا فرما اور ان کے لیے اسباب فراہم کرے کہ وہ مولا کی بارگاہ میں جلد سے جلد حاضری دے سکیں، مولا کے حرم میں آ کر عرض و ادب کر سکیں، ان کی خدمت میں سلام پیش کر سکیں، اپنی عقیدتوں کا اظہار کر سکیں۔ آخر میں گزارش ہے تمام ناظرین کے لیے، ہم تمام ناظرین کی طرف سے ہیں، نائب الزیارہ ہیں، ان کے لیے دعا گو ہیں، آپ بھی ہماری طرف سے اور ہماری ٹیم کی طرف سے اپنی عبادتوں میں ہمیں یاد فرمائیں اور ہمارے لیے دعا کرتے رہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انہی دعائیہ کلمات کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے پروگرام میں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔ اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرايا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك